الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ونضع الموازين القسط ليوم القيامة وقال النبي صلى الله عليه وسلم كلمتان حبيبتان إلى الرحمن خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. قابل صد احترام حضرات علماء کرام، مشائخ عظام، اساتذہ کرام، بزرگان محترم، برادران اسلام، خواتین اسلام، عزیز طلباء و طالبات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج بتاریخ 15 رجب المرجب سن 1442 ہجری مطابق 28 فروری سن 2021 بروز اتوار قبل نماز ظہر توسا پنجاب پاکستان کی مشہور و معروف معیاری تعلیمی، دینی، تبلیغی، اصلاحی، فلاحی، رفاہی درسگاہ جامعہ محمدیہ کے سالانہ اجتماع میں اصح الکتب بعد کتاب اللہ صحیح بخاری شریف کی آخری حدیث مبارکہ کے سبق کے مقدس موقع پر ایک بار پھر شرکت کی سعادت حاصل ہو رہی ہے. دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمارے آنے، بیٹھنے، سننے، سنانے کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما کر ہماری بخشش، مغفرت اور نجات کا سبب بنا دے. آمین. امام بخاری
رحمت اللہ علیہ کا نام محمد ہے اور ان کے والد کا نام اسماعیل ہے۔ یہ رہنے والے بخارا کے تھے۔ بخارا ایک بستی اور گاؤں کا نام ہے جو موجودہ جغرافیے میں دنیا کے ممالک میں ایک ملک ہے ازبکستان، جس کا ایک شہر تاشقند ہے، ایک اس کا شہر سمرقند ہے، اور اسی ملک کی ایک بستی اور گاؤں اور اب وہ ایک شہر ہے، اس کا نام بخارا ہے۔ اس بستی میں امام بخاری رحمت اللہ علیہ پیدا ہوئے۔ غریب خاندان سے تعلق رکھتے تھے، کوئی زیادہ مالدار خاندان نہیں تھا۔ پیدائشی طور پر نابینا تھے۔ ماں رویا کرتی تھی، دعائیں کرتی تھی کہ اللہ میرے بیٹے محمد کو بینائی دے دے۔ اللہ تعالیٰ نے امام بخاری کی والدہ کی دعا قبول کی اور امام بخاری رحمت اللہ علیہ کو نابینا سے بینا بنا دیا۔ سبحان اللہ۔ ماں کی دعا بہت بڑی دولت ہے۔ خوش نصیب ہیں وہ مسلمان جن کے ماں باپ زندہ ہیں، جن کے والدین زندہ ہیں، دونوں یا ایک زندہ ہیں۔ اپنے ماں باپ کی قدر کیا کرو، والدین کی عزت کیا کرو، والدین کی خدمت کیا کرو۔ جناب نبی کریم رحمت عالم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تمہارے ماں باپ یا تمہاری جنت ہیں یا تمہاری دوزخ ہیں۔ اگر تم اپنے ماں باپ کی فرما برداری کرو گے، ماں باپ کی خدمت کرو گے، ماں باپ کی عزت کرو گے، ماں باپ کا احترام کرو گے، ماں باپ کو خوش اور راضی رکھو گے تو اللہ تعالیٰ تمہیں جنت عطا کر دیں گے، اور اگر تم ماں باپ کی نافرمانی کرو گے، ان کا دل دکھاؤ گے تو جہنم میں جاؤ گے۔ خاص طور سے والدہ کی بہت عزت کیا کرو۔ میں کہا کرتا ہوں ہر چیز کی مثل ہے، مگر اللہ نے ماں کی مثل بھی پیدا نہیں کی۔ ماں جیسی چیز بھی اللہ نے نہیں بنائی۔ ماں وہ عظیم ہستی ہے کہ ایک صحابی نے جناب نبی کریم رحمت عالم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ بتائیے میرے ماں باپ میں سے میرے حسن سلوک اور خدمت کا سب سے زیادہ حقدار کون ہے؟ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا امک کا، تیری والدہ۔ اس نے کہا یا رسول اللہ اس کے بعد پھر کس کی زیادہ خدمت کروں؟ حضور نے پھر فرمایا امک کا، تیری والدہ۔ اس نے پھر پوچھا من احق بحسن صحبتی، میرے حسن سلوک اور خدمت کا سب سے زیادہ حقدار کون ہے؟ حضور علیہ السلام نے فرمایا امک کا، تیری والدہ، تیری ماں۔ چوتھے موقع نمبر پر فرمایا تیرا والد۔ والد کا بھی بڑا اونچا مقام ہے، لیکن ماں ہے۔ آپ دکان پر ہوتے ہیں، دفتر میں ہوتے ہیں، آپ مدرسے میں پڑھ رہے ہوتے ہیں، پڑھا رہے ہوتے ہیں، آپ سفر میں ہوتے ہیں، اور ماں مصلی بچھا کر آپ کے لیے دعائیں کر رہی ہوتی۔ ماں کا دل نہ دکھایا کرو۔
اس کے پاؤں دبایا کرو۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا الجنت تحت اقدام امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی والدہ نے دعا کی کہ اللہ میرے بیٹے اس محمد کو بینائی عطا کر دے۔ اللہ نے امام بخاری کی آنکھوں میں روشنی ڈال دی اور ایسا بینا کیا اور ایسا آنکھوں والا کیا کہ امام بخاری صرف ان کی روشنی ان تک نہ رہی، دنیا سے چلے گئے ہیں، آج بھی امام بخاری سے روشنی کائنات کو مل رہی ہے۔ ایسا بینا اللہ نے کیا کہ ان کی بینائی اور روشنی کا فیض پوری دنیا میں پہنچا اور اب تک پہنچ رہا ہے، اور حتیٰ کہ یہ توسا جو بخارا سے کتنی دور ہے، یہ پسماندہ علاقہ، یہاں پر بھی بچیاں بھی بخاری پڑھ رہی ہیں، بچے بھی بخاری پڑھ رہے ہیں۔ والد اسماعیل جب فوت ہونے لگے تو فرمایا کہ میں جو تھوڑی بہت اپنی وراثت ترکہ جائیداد چھوڑ کر جا رہا ہوں، اس میں ایک پیسہ بھی حرام کا نہیں ہے، ایک پیسہ بھی حرام کا نہیں ہے، اور میں نے اپنی اولاد کو ساری زندگی حلال کھلایا ہے، حرام نہیں کھلایا۔ تو اس کا نتیجہ تھا کہ جب حلال اندر گیا تو پھر امام بخاری کے اندر سے علم نکلا۔ امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے 15 سال ان احادیث کو جمع کرنے میں لگائے ہیں اپنی زندگی کے۔ 16 سال کی عمر تھی جب امام بخاری رحمت اللہ علیہ اپنے علاقے کے علماء سے علم لینے کے بعد دنیا کے ملکوں میں گئے، اور دنیا کے بے شمار ملکوں کے سفر کیے، کاروبار کے لیے نہیں، تجارت کے لیے نہیں، ملازمت کے لیے نہیں، سیر و سیاحت کے لیے نہیں، گھومنے پھرنے کے لیے نہیں، بلکہ صرف اور صرف تاجدار مدینہ رحمت عالم سرور کائنات جناب نبی کریم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث کو جمع کرنے کے لیے مکہ المکرمہ گئے، مدینہ منورہ گئے، عراق کے شہر بصرہ، کوفہ، بغداد گئے، ملک شام اس کے شہروں میں گئے، دمشق میں گئے، یمن میں گئے، نیشاپور میں گئے، دنیا کے بے شمار ملکوں میں، مصر میں گئے۔ امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے جہاں پتہ چلا کوئی محدث ہے، جہاں پتہ چلا کہ اس کو حضور علیہ السلام کی حدیث معلوم ہے، امام بخاری وہاں پر گئے، وہاں پہنچتے اور ہوائی جہاز میں نہیں، کاروں میں نہیں، ایئر کنڈیشن بسوں میں نہیں، اور لینڈ کروزروں میں نہیں، امام بخاری نے پیدل سفر کیے، اونٹوں پر سفر کیے، گھوڑوں پر سفر کیے، اور کوئی سڑکیں موٹر وے نہیں، جنگلوں کے سفر کیے، پہاڑوں کے سفر کیے، خطرناک جنگلات سے گزرے حضور علیہ السلام کی حدیث کو لینے کے لیے۔ اور امام بخاری نے جن حضرات سے یہ حدیثیں حاصل کر کے جمع کر کے ہمیں مرتب کر کے کتاب کی شکل میں دے دی ہے، 1080 علماء محدثین سے یہ حدیثیں جمع کی امام بخاری نے، 1080۔ اور یہ 1080 ایک شہر میں نہیں رہتے تھے، ایک صوبے میں نہیں رہتے تھے، ایک ضلع میں نہیں رہتے تھے، ایک ملک میں نہیں رہتے تھے، یہ دنیا کے مختلف اطراف و اکناف میں، دنیا کے مختلف ملکوں میں رہتے تھے۔ امام بخاری رحمت اللہ علیہ 1000 سے زیادہ 1080 محدثین اور علماء سے جا جا کر کوئی کہیں کوئی کہیں وہاں سے علم حاصل کر کے حدیثوں کا مجھے اور آپ کو پہنچا دیا اور ہمارے لیے آسانیاں پیدا کر دی۔ میرے دائیں طرف بیٹھے عزیز طلباء کو اور پردے میں موجود طالبات کو، تو جامعہ محمدیہ میں اس گلشن میں سب مل گئی، یہی بخاری پڑھ لی، ترمذی، مسلم، ابو داؤد، نسائی، ابن ماجہ، موطئ طحاوی، ایک سال میں حدیث کی 10 کتابیں جن میں ہزاروں
حدیثیں انہوں نے پڑھی ہیں، یہ مدرسوں کی علماء کی برکت ہے کہ ان کو کہیں جانا نہیں پڑا، ایک مرتبہ آئے اور وہیں آ کر رہے، کھانا بھی مدرسے نے دیا، رہائش بھی مدرسے نے دی، تعلیم بھی مفت دی، وظیفہ بھی دیا، اساتذہ بھی مہیا کر دیے اور تمام کتابوں کے پڑھانے والے مہیا کر دیے، ایک ہی جگہ پر ہزاروں حدیثوں کا علم حاصل ہو گیا مدارس کی برکت سے، علماء کی برکت سے، ورنہ کون اس طرح محنت اور مشقت اٹھاتا۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے جب 16 سال کی عمر میں سفر شروع کیے، اپنے علاقے سے باہر نکلے اور 15 سال لگے، تو 15 سال میں کہاں کہاں گئے؟ اللہ تعالیٰ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے درجات کو بلند فرمائے۔ مجھے امام بخاری کی قبر پر حاضری کی سعادت حاصل ہوئی۔ بہت سے حضرات گئے علماء، یہ تاشقند، بخارا، سمرقند، ان علاقوں میں، تو ہمیں بھی بہت خوشی ہوئی جب ہم امام بخاری کی قبر پر گئے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی زبان عربی نہیں تھی، فارسی بولتے تھے۔ اس پورے علاقے کی زبان اس زمانے میں فارسی تھی، خود آپ کے ہندوستان کی زبان فارسی تھی، اس لیے ہماری دینی کتابوں کے بھی بہت ساری شرح اور ترجمے فارسی زبان میں۔ یہ تو جب انگریز آیا اس بر صغیر میں، ہندوستان پر آ کر اس نے قبضہ کیا، اس وقت میں پاکستان بھی ہندوستان کا حصہ تھا، بنگلہ دیش بھی ہندوستان کا حصہ تھا، اور یہاں پر دفتروں میں بھی فارسی زبان بولی جاتی تھی، مسلمان پڑھتے پڑھاتے بھی فارسی زبان میں تھے، تمام علمی ذخیرہ فارسی زبان میں تھا۔ اس نے آتے ہی فارسی زبان پر پابندی لگائی تاکہ مسلمان اپنے علم سے محروم ہو جائے، اپنے دین سے محروم ہو جائے۔ اللہ ہمارے بزرگوں کو، اکابر کو اونچے مقام عالم برزخ میں اور عالم آخرت میں عطا فرمائے، کہ جنہوں نے پھر مدرسے بنائے، جنہوں نے عربی زبان اور اپنی زبانوں میں ان کے ترجمے کیے اور اس طرح علوم دینیا کو محفوظ کر دیا۔